جس کو رجیم چینج کے نتیجے میں نکالا ہے وہ واپس آ جائے گا۔ پچھلے چند سالوں کی نسبت دہشت گردی میں 52% کا اضافہ ہوا ہے۔ ضروری نہیں کہ عمران خان صاحب بڑے بڑے جلسے جلوس کریں اور کچھ 40 جلسے ان کو کرنے پڑیں، وہ گھر سے بیٹھ کے کمپین کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو 25 مئی کا بھی حساب کرنا چاہیے تھا، سانحہ ماڈل ٹاؤن کا بھی حساب کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان کی ایک سابق وزیر اعظم ہیں بینظیر بھٹو، وہ قتل ہو گئی۔ لیاقت علی خان وہ قتل ہو گئے۔ ابھی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف بہت پاپولر ہے۔ ہم نے پاکستان کے اداروں کو کبھی الیکشن سے ایسے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز اور میں ہوں اشنا آصف۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار عمران ریاض خان۔ آئیے ان سے سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سوالوں کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے حملوں کی وجہ سے الیکشن نہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے، تو آپ 30 اپریل کو الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن 30 اپریل کو ہی ہونے چاہیے اور آئین پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آئین کے مطابق چلیں، یا تو پھر آئین کو لپیٹ دیں، ایک سائیڈ پہ رکھیں اور فیصلہ کریں کہ ملک کو بغیر آئین کے چلانا ہے، اور پھر جس طرح پہلے پاکستان کے اندر غیر آئینی اقدامات ہوتے رہے ہیں اسی طرح اب بھی کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح احکامات ہیں، اب ان سے باہر تو جا نہیں سکتے۔ سیکورٹی کا ایک بہانہ سامنے آیا ہے، میں اسے بہانہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس فیکٹس ہیں، اور فیکٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ 2008 میں جو دہشت گردی کے واقعات تھے وہ اس وقت کی نسبت لگ بھگ 4 گنا زیادہ تھے۔ میں بڑا محتاط آپ کو بتا رہا ہوں، حالانکہ اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ 2008 میں دہشت گردی آج کی نسبت 4 گنا زیادہ تھی، اور 2013 میں دہشت گردی آج کی نسبت 6 گنا زیادہ تھی، اور ان دونوں سالوں میں بھی انتخابات ہوئے تھے۔ 2008 میں اس لیے ہو گئے تھے کہ امریکہ چاہتا تھا پاکستان میں فوری طور پہ انتخابات کروائے جائیں، اور 2013 میں اس لیے ہو گئے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ زرداری کی جگہ نواز شریف کو پاکستان کا وزیر اعظم جلد از جلد بنایا جائے۔ تو یہ جو خواہشات تھیں ان کی تکمیل میں تب تو الیکشن ہو گیا تھا، لیکن اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیونکہ الیکشن کو پسند نہیں کر رہی ہے، اور انہیں ایک تھریٹ ہے کہ جس کو رجیم چینج کے نتیجے میں نکالا ہے وہ واپس آ جائے گا اگر الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن سے بھاگنے کی سب لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات کہنا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے الیکشن نہ ہو تو 2008 میں تو پھر بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور 2013 میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 6 گنا زیادہ دہشت گردی تھی آج کی نسبت۔ اچھا، ایک میں چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے چند سالوں کی نسبت دہشت گردی میں 52% کا اضافہ ہوا ہے، لیکن اس 52% کے اضافے کے باوجود 2008 اور 2013 کی نسبت دہشت گردی بہت کم ہے۔ 8 مارچ کے تشدد کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ PTI کو الیکشن کمپین نہ کرنے کا فیصلہ دے رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ PTI کے بعد اس کے کیا متبادل پلان ہوگا اگر الیکشن کمپین؟ دیکھیں، پاکستان نا ڈیفرنٹ طریقے سے چل رہا ہے، یہ کمپین بھی ڈیفرنٹ طریقے سے ہوگی۔ ضروری نہیں کہ عمران خان صاحب بڑے بڑے جلسے جلوس کریں اور کچھ 40 جلسے ان کو کرنے پڑیں، وہ گھر سے بیٹھ کے کمپین کر سکتے ہیں، اور بہتر بھی یہی ہوگا کہ وہ کم سے کم موو کریں، کم سے کم باہر نکلیں۔ ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اور سیکیورٹی تھریٹس ان کے مطابق ان کو ان لوگوں سے ہیں جن کی ذمہ داری ہے ان کو سیکیورٹی فراہم کرنا۔ تو ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب اپنی کمپین کا ڈیزائن تبدیل کر سکتے ہیں، اور ایک نئے ڈیزائن سے کمپین، بہت ساری چیزیں پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں۔ ہم نے پاکستان کے اداروں کو کبھی الیکشن سے ایسے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح وہ اس وقت بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے بہت ساری چیزیں پاکستان میں پہلے کبھی ایسی ہوتی ہوئی نہیں دیکھی جیسی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب ایک کمپین بھی نئے طرز کی کر سکتے ہیں۔ بہت ضروری تو نہیں ہے کہ وہ روزانہ اپنے گھر سے نکلیں اور ایک جلسہ کر کے آئیں، اور ابھی ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، کمپین تو آلریڈی ہو چکی ہے، لوگ فیصلہ کر چکے ہیں اور لوگوں نے اپنی ضد بنا لی ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن، پھر 25 مئی کی بربریت اور 2014 کے دھرنوں میں جو تشدد کیا گیا، پھر 8 مارچ کا واقعہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کو قانون کٹہرے میں لے کے آئے گی؟ لانا چاہیے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک بڑی غلطیوں میں سے غلطی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے قتلوں کا حساب نہیں لے سکے، اور اس کے بعد جتنے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ان قتلوں کا حساب نہیں لے سکے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ۔ تو یہ ایک بڑی پرابلم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو 25 مئی کا بھی حساب کرنا چاہیے تھا، سانحہ ماڈل ٹاؤن کا بھی حساب کرنا چاہیے تھا، اور اداروں کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے جہاں جہاں پہ وہ کوئی ایسی حرکت کریں۔ سانحہ صاحبال ہم سب کو یاد ہے، ہم نے اتنا شور مچایا، لیکن کہا گیا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بڑا زبردست ادارہ ہے، پھر ان کے سپورٹرز آ گئے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ کھڑی ہو گئی، تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے کچھ ایکشن نہیں لیا۔
اگر عمران خان صاحب کی حکومت اپنے دور میں پولیس آرڈر 2002 کو ہی نافذ کر دیتی, یا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ پولیس کو اختیارات دے کے با اختیار بنا دیتی اور جس قسم کی خرافات جڑی ہیں اس محکمے کے ساتھ اس کو ٹھیک کر دیتی اور اکاؤنٹیبلٹی ٹھیک طریقے سے کرتی, جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کو باہر نکالتے ادارے سے, کالی بھیڑوں کو, تو یہ واقعات نہ ہو رہے ہوتے. عمران خان نے بھی حال ہی میں بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں کوئی چینج نہیں آیا, بلکہ وہ مزید سختیاں کر رہے ہیں ان کے اوپر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو سچویشن نارملائز کیسے ہوگی؟ نہیں ہوگی, اور سچویشن نارملائز نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو سچویشن کو اب نارمل رکھ رہے ہیں. جب بھی سچویشن اب نارمل رہتی ہے تو اس کے اثرات بھی اب نارمل ہوتے ہیں نا جی, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ تکلیف اور پریشانی پیدا کرتے ہیں جی, تو وہ پریشانی بڑھتی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ کتنے خیر خواہ ہیں جنہوں نے حالات کو اب نارمل رکھا ہوا ہے. حالات کو نارمل ہونے دیں تاکہ پاکستان آگے بڑھے, اور حالات کو نارمل کرنے کا سب سے اچھا ٹول جو ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں اور سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ وہ انتخابات ہیں. عمران خان نے ایک اور الارمنگ خبر بھی دی ہے کہ یہ الیکشن ملتوی کرانے کے لیے کسی بڑی شخصیت کا قتل بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں, الیکشن ملتوی کروانے کے لیے پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. پاکستان کی ایک سابق وزیر اعظم ہیں بے نظیر بھٹو, وہ قتل ہو گئیں. لیاقت علی خان وہ قتل ہو گئے. فاطمہ جناح صاحبہ پاکستان کی بادر ملت ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن ہیں, ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا اس ملک میں. پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا کیا گیا اس ملک میں. تاریخ کی کتابیں یا وہ لوگ جو حقائق کو جانتے ہیں ان کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ملک کس طریقے سے گھٹ گھٹ کر چلا ہے. تو اگر اسی پالیسی پہ چلنا ہے تو مرضی ہے, وہ پالیسی چلے گی. وہ پالیسی دیکھیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دہشت پھیلا رہے ہوتے ہیں نا تو اس سے لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو رہا ہوتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی دہشت نہیں پھیل رہی ہوتی, آپ کے خلاف بعض اوقات نفرت پھیل رہی ہوتی ہے. تو لوگوں کو نفرت میں مت چھونکیں, کوشش کریں کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں اور لوگوں کو ان کا حق دیں. آپ ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پرویز الہی کے پارٹی کے صدر بننے پہ تنقید کی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ دیکھیں ابھی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی, ابھی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. میں نے اس لیے یہ لکھا تھا کہ ابھی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف بہت پاپولر ہے اور وہ کسی کو بھی ٹکٹ دیں گے وہ جیت جائے گا. پرویز الہی صاحب نے بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی قربانی دی ہے, لیکن ان کے پاس بھی آپشنز نہیں تھے, وہ بھی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے. پرویز الہی صاحب کے لیے یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے, ان کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے, وہ تو مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ اتنا بہتر ہے, اور ان کی جو پالیسیز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, یا جو ان کے دعوے ہیں انصاف کے, احتساب کے اور کرپشن فری پاکستان کے, ان دعووں کے ساتھ یہ جو ایک شمولیت ہے یہ میچ نہیں کرتی. بس میں اتنی سی بات کروں گا, باقی ابھی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی, جب وقت آئے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے. مریم نواز کے حوالے سے بات کریں تو وہ جس طرح اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اپنی تقریر اور انٹرویوز میں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ نون لیگ کو فائدہ پہنچا رہی ہے یا نقصان؟ دیکھیں, مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اداروں کو استعمال کیا, اور جب ادارے ان سے استعمال نہیں ہوتے تو پھر وہ اداروں کا گریبان پکڑتے ہیں, ان کو گالی دیتے ہیں. عدلیہ کو وہ پہلے بھی تقسیم کر چکے ہیں, اب دوبارہ تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مریم نواز نے اپنی سیاست میں سارے کام وہی والے کیے جو ان کے والد نواز شریف صاحب نے کیے تھے, اور نواز شریف صاحب کی سیاست کوئی ایسی سیاست نہیں ہے جس کو قابل تقلید سمجھا جائے یا جس کو آپ لکھ سکیں کتابوں میں کہ شاندار کام کیا. تو میاں صاحب نے ہمیشہ گند مارا ہے. ایک تو جب بھی کھڑے ہونے کا وقت آیا میاں صاحب پاکستان چھوڑ کے نکل لیے. ہمیشہ میاں صاحب نے یہ ایک روایت قائم رکھی ہے جو بڑی نامناسب ہے. اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب نے سیاست کے اندر گند, کیچڑ, ولگر زبان, اس قسم کی چیزیں خواتین کے خلاف خاص طور پہ انٹروڈیوس کروائیں. تو وہ میاں صاحب کا ہی خاصہ ہے یہ سارا کچھ جو انہوں نے پاکستان میں کیا. مریم نواز صاحبہ ان کو فالو کر کے اپنی سیاست کو کوئی چار چاند نہیں لگائیں گی. دوسرا جو ایک اور چیز نظر آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ایک بیٹی بن کے جب سوچتی ہیں نا تو پھر پولیٹکس نہیں ہو سکتی. بدلے کی سوچ, غصے کی سوچ, اگریشن, بلا وجہ کا اٹیک, سب کی ایسی تیسی, اس کو بھی یہ کر دو, اس کو یہ کر دو, تو ایسے یہ سیاست نہیں ہوتی ایسے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. تھینک یو.